السلام علیکم پاکستانیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ آج ہم بات کریں گے ہونے والی الیکشن پہ اور پاکستان کا شعور جیسے ووٹ کاسٹ کیا، جتنی بڑی تعداد میں ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا، اب جو دھاندلی کرنے والوں کے لیے جو ہے نا اپنے ایک بندہ تیار کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کہ وہ دھاندلی جتنی بھی کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ زیادہ ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر 1,50,000 ووٹ ہے تو آپ نے 1 لاکھ ڈال دیا پی ٹی آئی کو، اور جو ہے باقی 20-30 ہزار ووٹ کسی اپوزیشن والے کو ملے ہیں۔ ابھی وہ کیا کریں؟ اگر آپ کا 1 لاکھ ووٹ نکالنے کے لیے ادھر ڈالتے ہیں تو ووٹ جو ہے ہلکے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی ان کے لیے جو دھاندلی ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اور جو لا کے آئے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے اور ساڈا جب میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اب پاکستانیوں نے تو میاں صاحب کو دیکھا، لیکن انہوں نے لگ پتہ جو جائے گا بولا تھا، اب ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کا شعور کیا ہے، اور خان صاحب نے جو لوگوں کو جس طرح سے جگایا، اور لوگوں کو سلام ہے، ووٹ دینے والوں کو سلام ہے، جنہوں نے اتنا ووٹ کاسٹ کیا کہ ان کی بنتی نہیں ہے کہ وہ آپ کے امیدوار کو ہرا سکیں۔ اور سندھ میں جو ہے تو ووٹ کا شعور بہت کم ہے، ادھر لوگوں نے ووٹ کم دیے تو وہ دھاندلی کر کے آسانی سے، جہاں پہ اگر 1 لاکھ ووٹ ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی والے کو اگر 20-30 ہزار ملے ہیں اور اپوزیشن والوں کو 40-50 ہزار ملے ہیں، یا تھوڑا کم بہت ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بڑھا کے کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ 20 یا 30% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں حقیقی، باقی تو وہ جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ووٹ بڑھائے جاتے ہیں، انہوں نے بڑھا کے آسانی سے دھاندلی کر لی، اور ساری جو اندرونی سندھ جس کو کہتے ہیں ادھر سارے پیپلز پارٹی کے امیدوار جیت گئے۔ لیکن پنجاب اور کے پی کے میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ جو خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ پڑا ہے ان کو ہرا سکیں۔ اور یہاں پہ ابھی یہ بات بھی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ابھی ناراض ہو گئے ہیں نواز لیگ سے، اس لیے کہ کے پی کے پورا نواز شریف سے ناراض ہے، اور مولانا صاحب جو اگر ان کا ساتھ دیں گے ابھی، اور وہ تو کے پی کے میں بالکل ختم ہو گیا ہے، اس کو بھی سیاست کرنی ہے، وہ بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ابھی کوشش وہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیسے نہ کیسے میں ابھی جو ہے نا خان صاحب کی طرف کے لوٹ کے آؤں، کیونکہ یہ تو جہاں بھی اقتدار ہوگا تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کسی کو اگر یہودی ایجنٹ قرار دیں یا کسی کو مسلمان قرار دیں، اور جیسے کہ پہلے عورت کی حکمرانی حرام تھی، پھر مریم نواز کے ساتھ مل کے اس نے عورت کی حکمرانی جائز کر دی، اسی طریقے سے اب اس کی تھوڑی بہت کوشش ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، لیکن سیاسی سوچ اس کی اپنی ہوگی۔ اس کی یہی سوچ ہے کہ اب جو ہے نا خان صاحب کو بھی میں جو اس پہ لیبل لگایا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے، اب کیوں نہ میں اس کو صاف شفاف کر کے اور میں بھی اس کے پیچھے چلا جاؤں۔ لیکن ابھی تک جو خان صاحب کی طرف سے باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ کہیں بھی کسی بھی بندے کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جیسے کہ نظر آ رہا ہے، جیسے اس نے اپنے لوگ لگائے ہیں، جس نے نام اناؤنس کیے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ اس کا کیا، کے پی کے کا اناؤنس کیا ہے، اور علی امین کو وزیر اعظم کے لیے اناؤنس کیا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اگر کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت نہ بنی، لیکن حکومت تو ہے پی ٹی آئی کی، جتنے انہوں نے ووٹ کاسٹ اٹھائے ہیں، تو ضرور سیدھی بات ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن جو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ بھی خان صاحب نے بھی اپنا پلان بنایا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ہمارا شیر افضل مروت ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہو عمران خان صاحب کی کیا سوچ ہے، ابھی ایسے بندے لگاتا ہے جو ڈٹ کے کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور وہ ایک بہادر بھی ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے بظاہر دوسری سیاسی لوگوں سے مختلف ہے۔ ایک تھوڑا بہت علی امین ہے نارمل آدمی، وہ اتنا جذباتی بھی نہیں ہے، اور اتنا جو ہے نا زیادہ بات کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت کا جیسا لہجہ ہے، علی امین کا لہجہ ہے، وہ جیسے کہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں صرف موقع ملے، جنہوں نے بھی ناجائزی کی ہے اداروں نے یا اپنے آفیسروں نے، جنہوں نے بھی ووٹ کا اپنا اس کا قانون کا غلط استعمال کیا ہے، تو ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، فی الحال کے لیے ہمارا یہی تجزیہ ہے۔
اور جنہوں نے بھی ہمیں لائک اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہماری دل کی آواز ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو، اور آج ان کے حوصلے خطا ہو گئے ہیں کہ یہاں اتنے ووٹ جو ہمیں پڑے ہیں، ان ووٹ کا بھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کیسے پی ٹی آئی کو کنٹرول کرے۔ اور وہ جو پتہ جائے گا میاں جب آئے گا اور اپنا یہ سٹیگل ہو گئی ہے، ان کا بھی دماغ ٹھکانے پہ لگ گیا، اور جو وزیر اعظم بننے آیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی عنقریب یہ پلیٹلیٹس گریں گی، وہ پھر چلا جائے گا اپنے وطن۔ اور یہ وطن پاکستانیوں آپ اور ہمارا ہے۔ ہر دفعہ اسی جرأت بہادری کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ یہ جو دھاندلی کرتے ہیں وہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پریشان ہو جائے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے کہ ابھی اس کا کرنا کیا ہے۔ ہم ایک طرف چلنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرف چلانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ملک قانون کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ اور سیاستدان اور جو ملک چلانے والے ہیں، ان کے جزیرے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم بھگتتے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر دفعہ اب ایسے ہی پاکستانی قوم کو سجاگ رہنا پڑے گا، خان صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا۔ مزید آپ کے ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ شکریہ فی الحال۔